بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایئر نفسیات کا چیپٹر 2۔ آج کا ہمارا پوائنٹ ہے طبی اور غیر طبی کردار میں فرق، ڈفرینس بٹوین نارمل اینڈ ایب نارمل بیہیویئر۔ آج اسٹوڈینٹس ہم دیکھیں گے کہ نارمل اور ایب نارمل بیہیویئرز میں فرق کیا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں نارمل یا صحت مند فرد اس کو کہا جاتا ہے جو معاشرتی معیاروں کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ اب معاشرتی معیار کیا ہوتے ہیں آپ کی نظر میں؟ معاشرتی معیار یعنی کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں عام اختیار کرنے والا بیہیویئر، یعنی کہ جس طرح عام طریقے سے لوگ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کا جواب دیتے ہیں، اس طرح کے طریقے کو معاشرتی معیار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور غیر صحت مند وہ ہے جو معاشرتی معیار پر پورا نہ اتر سکے۔ ذہنی طور پر غیر صحت مند شخص کا اپنی ذات کے بارے میں ادراک درست نہیں ہوتا، وہ معاشرتی معیار کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اور بہت سے وہموں اور اندرونی کشمکش کا شکار ہوتا ہے۔ وہموں یعنی کہ وہم وغیرہ اس کے دل میں آتے رہتے ہیں، اندرونی کشمکش یعنی کہ بے سکونی کا شکار ہوتا ہے، پریشانی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی عزت نفس بھی کم ہوتی ہے، اس کے اندر غیر منطقی کردار اور اضطراری کیفیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر معاشرتی بے حسی، غیر ہمدردانہ رویہ اور عدم مطابقت کے علامات پائی جاتی ہیں۔ اب جس طرح کے اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں سے شروع کیا غیر صحت مند کا پوائنٹ، تو اسی طرح اس کو اگر ان باتوں کو الٹا کریں تو صحت مند یعنی کہ نارمل بیہیویئر کا آنسر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسی کو الٹا کر دیں کہ صحت مند شخص وہ معاشرتی معیاروں پر پورا اترتا ہے اور وہ اس کا اپنی ذات کے بارے میں ادراک درست ہوتا ہے اور معاشرتی معیار کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بہت سے وہ وہموں کا اور اندرونی کشمکش کا شکار نہیں ہوتا، اس کا اپنی ذات پر کنٹرول ہوتا ہے اور عزت نفس بھی کم نہیں ہوتا، وہ اس کا عزت نفس پر قابو ہوتا ہے اور اس کے اندر غیر منطقی کردار اور اضطراری کیفیت نہیں پائی جاتی۔ اضطراری کیفیت یعنی کہ بے سکونی، تکلیف کی کیفیت نہیں ہوتی، اس کے اندر معاشرتی بے حسی، غیر ہمدردانہ اور رویہ اور عدم مطابقت کی علامات نہیں پائی جاتی۔ وہ صحت مند یعنی کہ طبی کردار ہو گیا، اور یہ غیر طبی کردار کا یہاں سے یہاں تک یہ شارٹ کے لیے آنسر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو آگے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تحلیل نفسی یعنی کہ سائیکو انالیسس کے نظریے کے مطابق غیر طبی کردار کی ابتدا بچپن ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہاں پر کہنا چاہ رہے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان کا غیر طبی کردار کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی سے ہی ایسا ہوا ہے، لیکن اصل میں اس کی وجہ، ہر بیماری کی وجہ پیچھے سے ہی یعنی کہ اس کی ہسٹری سے ہی سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے۔ تو غیر طبی کردار کی ابتدا بھی، اس کی شروعات بھی بچپن ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ شخصیت کی ساخت اور تعمیر کے حوالے سے ایک بچہ مختلف مدارج سے گزرتا ہے، یعنی مختلف سٹیپ سے گزرتا ہے۔ جب کوئی فرد اپنی لاشعوری خواہشات کی تکمیل نہیں کر پاتا تو وہ خیبت یعنی کہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن کا، مشکل کا۔ اس کے برعکس کرداری ماہرین بیہیویرسٹ غیر طبی کردار کو غلط آموزش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر طبی کردار اس لیے بنتا ہے کہ اس کی غلط آموزش ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ اس نے غلط طریقے سے اپنے زندگی کے زندگی جینا سیکھی ہے۔ کوئی بھی فرد صحت مندانہ کرداری طریقے، علاج اور تکنیکوں کے ذریعے سیکھ سکتا ہے، یعنی کہ فرد صحت مندانہ کردار کیسے حاصل کرے، اس کے لیے اس کو طریقے، علاج اور تکنیکوں کے ذریعے وہ سیکھ سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس طرح کے علاج غیر طبی فرد کا علاج ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ طریقے علاج اور تکنیکوں سے سیکھ سکتا ہے۔ مسلمانوں کا تصور ذہنی صحت معیاری ماڈل پر مبنی ہے، جس کے تحت خدا کی ذات سے نزدیکی ذہنی صحت کا معیار ہے اور خدا سے دوری سے ذہنی بیماری جنم لیتی ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا نظریہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جو تصور ذہنی صحت ہے، جو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی ذات سے نزدیکی ذہنی صحت ہے اور خدا سے دوری ذہنی بیماری ہے۔
पहले डॉक्टरों के तरीके से था कि तरीके इलाज और तकनीकों से, और मुसलमानों का कंसेप्ट है कि खुदा से नज़दीकी ज़हनी सेहत है। उसके बाद आ जाता है कि तशखीस गेस्टाल्ट के माहिरीन के नज़दीक ज़हनी बीमारी माहौल में रहते हुए गलत अदराक का नतीजा है। ऐसा शख्स एक अपने माहौल और किरदार के इर्द गिर्द के वाक़यात को मुकम्मल और मरबूत सूरत में नहीं लेता, जिसकी वजह से इसके अंदर मुख्तलिफ ज़हनी अमराज जन्म लेते हैं। अब जो गेस्टाल्ट के माहिरीन हैं, गेस्टाल्ट के स्पेशलिस्ट हैं, उनका कहना ये है कि इंसान का गलत इंसान की ज़हनी बीमारी वो माहौल में गलत चीज़ें, यानी कि माहौल में रहते हुए सही तरीके से माहौल को ना देखते हुए उसके इस तरह का किरदार वजूद में आता है। यानी कि कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों के जहन पर ऐसा असर करती हैं कि वो गलत रास्ते पर, गलत राह पर लग जाते हैं, जिस वजह से भी ज़हनी बीमारी की वजह होती है। अब ये था गेस्टॉल्ट का। अब यहाँ इस पॉइंट को भी निशान लगा सकते हैं। ये भी एक पॉइंट हो गया, और इससे पीछे यहाँ इसमें भी बहुत से आंसर निकलते हैं कि तिब्बी और गैर तिब्बी किरदार में फ़र्क। आप शॉर्ट के लिए यहाँ से इस पैराग्राफ में से आंसर निकाल लें, ठीक है, और इसके बाद ये आप समझने के लिए इसको ले लें। लेकिन ये जब ये वाला क्वेश्चन जब लॉन्ग के लिए आएगा तो ये लॉन्ग के लिए पूरा लिखा जाएगा, यहाँ से ये वाले पॉइंट से ये आगे तक। यहाँ अब हम ये अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तिब्बी और गैर तिब्बी किरदार के मयार क्या हैं? क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। सेहत की नफ्सियात में ज़हनी सेहत का जदीद तस्वुर 4 इकसाम की मयार को पेश करता है जो मंदरजा ज़ैल है। पहला है शुमारियाती मयार, स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया। शुमारियाती मयार के तहत ज़हनी सेहत पर सेहतमंद अफराद अक्सरियत पर मबनी है। अब शुमारियाती मयार के मुताबिक, स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया के मुताबिक ज़हनी सेहत वाले लोग ज़्यादा तादाद में हैं। इनकी सोच और किरदार माशरे में बसने वाले अक्सरियती अफराद के मुताबिक है। वो माशरे के मुताबिक सोचते हैं। इसके बरक्स ज़हनी बीमार अफराद माशरे में अक्सरियत नहीं रखते और ना ही इनकी सोच और किरदार अक्सरियत के मुताबिक होते हैं। इनका वकूफ़ी एहसासाती और किरदारी अमल गैर सेहतमंदाना, मरीज़ाना और आम सोच से हटा होता है। अब इस शुमारियाती मयार में उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि जो गैर सेहतमंदाना लोग होते हैं उनका माशरे के मुताबिक रवैया नहीं होता। वो इनका वकूफ़ी, यानी कि इनका सोचने का तरीका भी बहुत ही अलग होता है। उनका एहसासाती, यानी कि उनका इमोशनल होने का तरीका भी बहुत ही अलग तरीके से होता है। और किरदारी अमल, यानी कि करैक्टर, उनका करैक्टर भी बहुत ही अजीब होता है। ऐसे शख्स को अगर आप माशरे में देखें तो अगर देखा जाए सही तरीके से, तो इस तरह के शख्स अगर कहीं मिले हमें तो हम जल्दी से उनको पहचान सकते हैं, क्योंकि माशरे के मयार के मुताबिक हम जानते हैं कि माशरे में हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसलिए अगर गैर सेहतमंद शख्स हमें अगर कहीं पर दिखाई देते हैं, हमारा उनसे वास्ता पड़ता है, तो इस तरह की बातों से हम पहचान सकते हैं कि गैर सेहतमंद शख्स किस तरह का है। अब ये तो था शुमारियाती मयार के मुताबिक। अब समाजी मयार के मुताबिक, यानी कि सोशल क्राइटेरिया, हमारे समाज के मुताबिक सेहतमंद और गैर सेहतमंद में क्या फ़र्क है? समाजी मयार की रूह से ज़हनी बीमार लोग समाजी मयार, अखलाकी कदरों और रवायात की पासदारी नहीं करते। वो सेहतमंदाना समाजी रवाबित कायम करने में नाकाम रहते हैं। वो अपने किरदार की जिम्मेदारी नहीं लेते। वो अक्सर समाजी असूल और ज़वाबित को तोड़ते रहते हैं और इस तरह से समाज को नुकसान पहुँचाते हैं। अब समाजी मयार के मुताबिक जो शख्स समाज के असूलों के मुताबिक नहीं होता, वो गैर सेहतमंद है। अब जो पॉइंट होगा उसका जो आंसर भी होगा, जो उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, वो उसी के मुखालिफ होगी। अब समाजी मयार में उन्होंने साफ बता दिया कि समाजी मयार के मुताबिक जो शख्स समाजी मयार के असूलों के मुताबिक नहीं होगा वो गैर सेहतमंद होगा। अब तिब्बी मयार है, मेडिकल क्राइटेरिया। तिब्बी मयार ज़हनी तौर पर सेहतमंद और गैर सेहतमंद में फ़र्क ज़ाहिर करता है। वो अफराद जो तिब्बी लिहाज से गैर सेहतमंद होने की अलामात नहीं रखते, इन्हें तिब्बी नुक्ता नज़र के मुताबिक सेहतमंद अफराद कहा जाता है। वो अफराद जो ऐसी अलामात ज़ाहिर करें जो ज़हनी मरीज़ों में पाई जाती हैं,
یا کسی ذہنی مرض کو ظاہر کرتی ہیں، انہیں طبی معیار کے مطابق ذہنی مریض کہا جاتا ہے۔ ایسے افراد کو طبی امداد اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں ذہنی امراض کی دوائیات بھی دی جاتی ہیں تاکہ یہ ذہنی طور پر صحت مند ہو سکیں۔ اب طبی معیار کے مطابق کہا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو میڈیکلی طور پر صحت ان کے کرائٹیریا کے مطابق پورا اتریں تو وہ صحت مند ہیں۔ اگر ان کے میڈیکل کرائٹیریا پر پورا نہ اتریں جو افراد، وہ نارمل کہلائیں گے، یعنی کہ غیر طبی کردار ہوں گے۔ اب ان کا علاج میڈیکل کرائٹیریا میں کیسے کرتے ہیں؟ وہ ان کو میڈیسن دے کر، دوائیات دے کر ان کی ذہنی صحت کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے نفسیاتی معیار۔ ایسا فرد جو ذہنی اور کرداری لحاظ سے صحت مند ہو وہ معاشرے میں بہتر اور طویل عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ فرد معاشرے کی بدلتی اقدار اور حالات کے ساتھ توافق کرتا ہے اور شدید دباؤ کی حالت میں بھی زندہ رہنا سیکھتا ہے۔ فرد کا ذہن اور جسم ایک مکمل اکائی کی صورت میں کام کرتے ہیں۔ اگرچہ زندگی میں افراد کو مختلف چیلنجوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ حالات سے نبرد آزما ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ایسے افراد نفسیاتی لحاظ سے نارمل شخصیت کے حامل ہوتے ہیں اور نفسیاتی معیار پر پورا اترتے ہیں۔ غیر صحت مند افراد نفسیاتی معیار پر پورا نہیں اترتے۔ یہ افراد نفسیاتی آزمائشوں پر مختلف ذہنی بیماریوں اور علامات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں نفسیاتی علاج کے لیے صحت مند کیا جا سکتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں ہم نے یہاں پر 4 معیار پڑھے، کرائٹیریا۔ اب اس کے اندر ایکسپلین اچھا تو اسٹوڈنٹس ان چاروں پوائنٹس میں، ان چاروں کرائٹیریا میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ چاروں پوائنٹس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اسٹیٹسٹکلی کرائٹیریا، جب آپ اسٹیٹسٹکلی کرائٹیریا کو شماریات کو اچھے طریقے سے پڑھیں تو اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ کیا انسان کا بیہیویئر، سماجی معیار، جب آپ اگر سماج کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ سماجی معیار کے مطابق صحت مند ہونا کس طرح ہے۔ اور اس کے بعد طبی، یعنی کہ طبی تو ہر کوئی جانتا ہے، میڈیکلی طور پر ڈاکٹرز کے مطابق صحت مند انسان کیسا ہوتا ہے اور غیر صحت مند کیسا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کا علاج کرتے ہیں۔ اور نفسیاتی معیار کے مطابق یعنی کہ انسان کی نفسیات، انسان کی نفسیات ہر طریقے سے، نفسیاتی طریقے سے اگر بہتر بیہیویئر کرے تو وہ صحت مند ہے، اور اس کے علاوہ غیر صحت مند کردار ہے۔ اگر ان پوائنٹس کا آپ معیار یعنی کہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آخر شماریاتی معیار کیا ہے، سماجی معیار کیا ہے اور طبی معیار اور نفسیاتی معیار، تو اس کے پھر آپ کو یہ اچھے سے ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ اوکے تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے پڑھا طبی معیار اور غیر طبی کردار میں فرق اور ان کے معیار پڑھے۔ یہ ایک لانگ کوسچن بھی ہے اور اس میں سے شارٹ کوسچنز بھی نکل سکتے ہیں۔ ان چاروں پوائنٹس کو بھی الگ الگ کر کے شارٹ کوسچن بنا کر آ سکتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اور لیکچر۔ اللہ حافظ۔